السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں صرف اللہ پاک کے لیے ہی ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ ہم سب کا اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، پوری کائنات کا نظام اللہ تبارک تعالیٰ اکیلے چلا رہا ہے۔ بہت زبردست قدرت والا ہے میرا رب، طاقت والا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے قدرت کو، اللہ کی طاقت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ میرے ایمان والے بھائیوں بہنوں، جو ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک اللہ کو مان کر زندگی گزارنا ہے، اور تاجدار مدینہ سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی کو لانا ہے میرے بھائی۔ اپنی زندگی کو ایمان لانے کے بعد ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اب اپنی زندگی کو جو گزارنا ہے وہ نبی کے طریقے پر گزارنا ہے میرے بھائی۔ اگر ہم نبی کے طریقے اگر زندگی گزاریں گے تو لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، لوگ دیکھ دیکھ کر اسلام کی طرف آئیں گے۔ ہم عمل ہی نہیں کرتے، اسلام کی چیزوں کو بیان کرتے ہیں لیکن عمل جو ہے یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، غیر مسلمان کی طرح یہ سب ہو رہا ہے، تو لوگ کہاں سے جانیں گے؟ تو کہیں گے ہماری طرح تو کر رہے ہیں ساری چیزیں۔ اب شادی کو لے لو، جو شادی پہ آج کل کلپ چل رہی ہے ہماری، ہاں جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے تو عالم ہے، علماء حضرات ہیں، اللہ والے، ان سے جا کے پوچھو نا کیسے کریں۔ فضول خرچی شیطان کا بھائی ہے۔ ایک تو ادھر گناہ لاتے، ادھر کوئی جو ضرورت ہی نہیں ہے اسلام کے اندر اسے زبردستی تھوپیں گے، تو کہاں سے اسلام پھیلے گا؟ کہاں سے لوگ جانیں گے؟ اسی لیے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا یہ بیان سننے کے بعد اگر ہماری آپ کی آنکھیں نہیں کھلی تو کون کھولے گا میرے بھائی؟ کون کھولے گا؟ اس کو سنیں غور سے میرے بھائی، پورا سنیں، یہ سب کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اس کو سنیں اور اس پر عمل پہ آئے۔ اب کوئی سمجھانے والا نہیں آئے گا یہاں پر، ملک الموت آئیں گے، روح قبض کر کے چلے جائیں گے، جن کے لیے ہم آپ کر رہے ہیں نا ساری چیزیں، رات دن مر رہے ہیں نا، کوئی پوچھے گا نہیں قبر میں جانے کے بعد کیا حال ہے، کوئی فاتحہ پڑھنے جلدی نہیں جائے گا میرے بھائی۔ آنے والی نسلیں قبروں کو بھول جائیں گی۔ اس لیے پورا بیان سنیں انشاءاللہ بہت توجہ کے ساتھ۔ اللہ آپ کو بھی اجر دے، ہم کو بھی اجر دے، اللہ دونوں جہان میں قبول فرمائے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے ہم سب کو۔ تو انشاءاللہ سنتے اس بیان کو، پھر جو ہے آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں تھوڑا سا مختصر۔ یہ جہیز کا مسئلہ کس مصیبت، کتنی بڑی مصیبت بن گیا ہے مسلم معاشرے میں بھی۔ اگر مسلمان اسلام پر عمل کرتے اور کوئی لڑکے والا لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ تو کیا کرتا، قبول بھی نہ کرتا، اور نوجوان لڑکے اتنے سمجھدار ہوتے کہ وہ اپنے ماں باپ سے اصرار کرتے کہ خبردار جہیز کے نام کی ایک سوئی بھی میں نہیں لوں گا، میں ایک عزت والے خاندان کا لڑکا ہوں، اپنے زور بازو سے جو کماؤں گا وہی خود کھاؤں گا اور اپنی شریک حیات اپنی بیوی کو کھلاؤں گا۔ قطعاً لڑکی والوں پر زور مت دیجیے گا، مطالبہ مت کیجیے گا، سوچیے گا بھی نہیں۔ لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے؟ ہم نے اپنی خوبیاں پڑوسی قوم کو تو کیا دی ہوتی، ہم نے ان کی برائیاں اپنا لی۔ ایک مسلم گھرانے میں لکھنؤ کا سچا واقعہ ہے۔ شادی کی تقریب ہوئی، مسجد میں نکاح ہوا، آنے والے مہمانوں کو چائے بسکٹ سے خاطر تواضع کی گئی، اور مغرب کی نماز کے بعد دلہن رخصت ہو گئی۔
دلہن کو لینے کے لیے 8 10 12 لوگ آئے ہوئے تھے، 2 گاڑیاں تھیں اور لوگ روانہ ہو گئے۔ جس گھر میں یہ شادی ہو رہی تھی اس کا سارا پڑوس غیر مسلموں کا تھا، 100% پڑوسی غیر مسلم تھے، اور سب پڑھے لکھے گھرانے، بہت اعلیٰ گھرانوں کے لوگ، اور پڑوس کے ہونے کے ناطے اس مسلم گھرانے نے اپنی بیٹی کی رخصت کے وقت میں، نکاح اور رخصت کے وقت میں، پڑوس کے سارے غیر مسلم خواتین کو بھی مدعو کیا تھا۔ جب دلہن رخصت ہو گئی اور مہمان چلے گئے، مگر 2 لڑکیاں غیر مسلم برہمن گھرانے کی 2 لڑکیاں رکی رہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ آنٹی ہم لوگ یہاں 2-3 گھنٹے سے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی سامان آپ کے گھر سے گیا ہو، کوئی سوٹ کیس گیا ہو، کچھ سامان گیا ہو، تو کیا کچھ پہلے سے ٹرک میں لاد کے سامان بھیج دیا گیا تھا؟ ان کا نہیں بھیجا، ہمارے یہاں یہ دستور نہیں ہے، لڑکے والے قبول ہی نہیں کرتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم لوگوں نے تو کچھ خواہش کی تھی کہ لڑکی کی ضروریات کا مختصر سا سامان دے دیں، مگر لڑکے والوں نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ اتنی بڑا احسان کر رہے ہیں کہ نازو پالی بیٹی آپ ہمارے حوالے کر رہے ہیں زندگی بھر کے لیے، اور اس کے بعد ہم آپ سے کچھ سامان لیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو، اس کو سوچیے کبھی نہیں۔ تو لڑکیاں آنسوؤں سے رو پڑی، دونوں غیر مسلم بچیاں آنسوؤں سے رو پڑی، اور ان کی زبان سے، ایک کی زبان سے نکلا کاش ہم بھی کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، کاش ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ کیا آپ لوگوں کا یہ سنسکرتی ہے، کیا آپ لوگوں کا ریت رواج ہے؟ ایک ہمارے ہاں ان لڑکیوں نے خود کہا کہ ہمارے یہاں لڑکے والے رشتہ لے کر لڑکی والوں کے یہاں نہیں جاتے، لڑکی کا باپ ذلیل ہوتا ہے، لڑکے والوں کے یہاں جاتا ہے، خوشامد کرتا ہے، پھر وہاں سے رشتہ نہیں منظور ہوتا، دوسرے کے یہاں جاتا ہے، تیسرے کے یہاں جاتا ہے، لڑکی کو دکھایا جاتا ہے، نوٹنکی ہوتی ہے، ہماری نمائش لگتی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لڑکے والے آتے ہیں لڑکی والوں کے پاس اور خوب خاطر تواضع کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد وہ رشتہ منظور نہیں کرتے تو دوسرا کو بلایا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، رشتہ تلاش بھی لڑکی والے کرتے ہیں، خاطر تواضع بھی کرتے ہیں، ذلت بھی برداشت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی استطاعت سے ہزاروں گنا زیادہ جہیز دیتے ہیں، زمین بیچ دیتے ہیں، سودی قرضہ لیتے ہیں، باپ ہارٹ اٹیک کا مریض ہو جاتا ہے، تب جا کر ہماری شادی ہوتی ہے، کاش ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اے لوگوں، یہ ہے مسئلہ۔ آپ نے سمجھا کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اور آپ نے ٹوپی اور کرتا اور پاجامہ پہن لیا، اور آپ نے جمعے کی نماز پڑھ لی، اور آپ بہت پکے مومن بن گئے۔ اللہ کے بندو، پورے کے پورے اسلام کو پر عمل کرو، پورے کے پوری شریعت پر عمل کرو۔ آج اس مجمع میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے اصلاح معاشرے کے سلسلے کا ایک باقاعدہ عہد نامے کا فارم تیار کیا تھا، بہت سال پہلے میں نے اس کو دیکھا تھا، اور بہت بڑی تعداد میں بہار جیسے صوبے میں، جہاں غریب سے غریب گھر میں بھی لڑکی والوں سے جہیز مانگا جاتا ہے، مولانا نے مہم چلائی تھی کہ لوگ دستخط کریں، اور جلسوں میں وہ فارم بھجوایا تقسیم ہوتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ لڑکے دستخط کریں، اس کے اوپر حلف کھائے، قسم کھائے کہ میں جہیز نہیں لوں گا، میں جہیز قبول نہیں کروں گا۔ میں کیا یہ امید کر سکتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے نوجوان جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ سب کو وفادار جوڑے عطا فرمائے، سب کو خوشیوں بھری زندگی عطا کرے۔ کیا آپ آج یہ وعدہ کرتے ہو مسجد میں بیٹھ کر کہ ہم کسی قیمت پر لڑکی والوں پر جہیز کے بوجھ نہیں ڈالیں؟ کس قدر ذلت کی بات ہے، آپ کو حیرت ہوگی
جہیز کا کوئی مترادف لفظ عربی زبان میں موجود ہی نہیں ہے. اگر ہمیں کسی عرب ساتھی کو جہیز سمجھانا ہوتا ہے تو ہمیں 10 جملوں کا مضمون بولنا پڑتا ہے. ان کی سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے. کہیں رواج نہیں ہے. یہ ہمارے ملک میں پڑوسی قوم سے ہمارے اندر آئی ہے، بلکہ الٹا رواج ہے. ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، وہاں رواج بالکل الٹا ہے کہ جب رشتہ طے ہوتا ہے، اسی رشتہ دن تاریخ طے ہوتی ہے، تو لڑکے والے لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ تو آئیں گے تو اتنے ہوں گے، 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے، لیکن آپ کے جو خاندان کے لوگ آئیں گے، آپ کے جو دوست احباب آئیں گے، کل ملا کر اندازہ بتائیے کہ آپ کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا، مولانا صاحب آپ کے کتنی اوپر پیاری بوجھ بات کتنا فرما پڑے رہے گا. ہیں. یہ عام رواج ہے وہاں. یا اللہ، ہم لڑکی مسلمانوں والے کو بتاتے ہیں کہ بھائی 1 لاکھ روپے کے تقریباً خرچ ہوگا. سنت طریقے تو نکاح اسی کرنے کی محفل میں توفیق عطا فوراً فرمائے. لڑکے والے چیک کاٹتے ہیں 1,10,000 روپے اور لڑکی والوں کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اپنے پاس سے جیب سے 1 پیسہ بھی مت خرچ کیجیے گا. ہم نے کتنا ذلیل سمجھا ہے عورت کو، لڑکی کو. یہ بالکل مشرکانہ جاہلیت کا رواج ہے جو ہمارے گھروں میں گھس گیا ہے. اچھے اچھے دیندار گھرانے، جماعتوں میں نکلنے والے گھرانے، زندگی میں 2-2 3-3 حج اور 50-50 عمرے کرنے والے گھرانے، لیکن جب مسئلہ آتا ہے شادی کا، جب مسئلہ آتا ہے نکاح کا، جب مسئلہ آتا ہے طلاق کا، جب مسئلہ آتا ہے عدت کا، جب مسئلہ اس قسم کے آئلی مسائل کا آتا ہے، تو ہم سب، مجھے معاف کرنا، ہم ہندو بن جاتے ہیں. میں سخت لفظ بول رہا ہوں. کون سا اسلام ہے بھائی؟ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو سنت طریقے سے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما. دہیج کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ بیان سننے کے بعد اگر مسلمان کی آنکھیں نہیں کھلیں تو سب سے بڑا اس دھرتی پہ اندھا ہے. وہ کان سے سن کر عمل نہیں کیا تو اس سے بڑا نادان بے وقوف کوئی نہیں ہے میرے بھائی. میرے لفظ ایسے رہیں گے کیونکہ دہیج لینے والا بہت بڑا ظالم ہے، مجرم ہے، غریب بچیوں کا رکاوٹ ہے. مر کے جانا میرے بھائی، تیاری کر لو، وہاں کی قبر کی تیاری کر لو. کوئی بتانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آئے گا. میں تو بارہا کہتا ہوں، جب فری میں مل جاتا کوئی چیز تو قدر نہیں ہوتا میرے بھائی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو باتیں سن رہے ہو، مرنا ہے، یاد رکھنا، مرنا ہے، مرنا ہے، موت آنے والی ہے. کچھ نیک عمل کر کے جاؤ قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کچھ اچھا کر کے جاؤ. اگر آپ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، خرب پتی ہیں، تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئیں. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.